بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه مبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. آپ کے پاس ایک کے پاس کتاب نہیں ہے؟ چھٹیوں کے بعد پھر آپ نہیں لائیں گے؟ یہ دیکھ موجود ہے. باب القياس. القياس في اللغة التقدير، وفي الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة، وإنما فسر بهذا التفسير لأنه أقرب إلى اللغة بقلة التغيير، وما يتوهم أنه لا يشمل القياس بين المعدومين كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصغر، لأنه لا يطلق عليه الفرع والأصل، فباطل لأن لا نسلم أنه لا يطلق الأصل والفرع على المعدوم. وقيل هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وهو باطل لأن حكم الأصل قائم به لا يعدى منه وإنما يعدى مثله، ولذا قيل هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر، فاختير لفظ الإبانة لأن القياس مظهر لا مثبت، وزيد لفظ المثل لأن المعدى هو مثل الحكم لا عين الحكم. مصنف رحمہم اللہ نے قیاس کی لغوی تعریف اور شرعی تعریف ذکر کی ہے. سب سے پہلے تو لغوی تعریف ذکر کی ہے کہ اس قیاس کا لغوی معنی ہے التقدیر، اندازہ لگانا یا مقدار مقرر کرنا. آگے پھر شرعی تعریف صاحب کتاب ماتن نے شرعی تعریف ذکر کی ہے کہ شریعت میں قیاس کا مطلب ہوتا ہے فرع کا اندازہ لگانا اصل کے ساتھ، یا فرع کو ملانا اصل کے ساتھ حکم میں اور علت میں، یعنی فرع کو اصل کی طرح قرار دینا، فرع کو اصل کی طرح قرار دینا علت میں اور حکم میں. اصل سے مراد یہاں پہ مقیس علیہ جو شریعت سے ثابت ہو، جس کا حکم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل. اور فرع سے یہاں پہ مراد جس کا حکم، یعنی ان تینوں دلائل سے کتاب اللہ، سنت اور اجماع سے ثابت نہ ہوں اور اس کے حکم کو یعنی ظاہر کرنا مطلوب ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرع کہا جاتا ہے. اصل کا مطلب جس کا حکم شریعت سے ثابت ہے، اور فرع کا مطلب جس کے حکم کو ظاہر کرنا اور معلوم کرنا. اب مطلوب ہے آپ کو، اب آپ نے اس فرع کو کیا کرنا ہے؟ اصل کے ساتھ اندازہ لگانا ہے یا اصل کے ساتھ ملانا ہے علت میں، کہ وہاں پہ اصل میں جو حکم نص سے ثابت ہے یا دلیل شرعی سے ثابت ہے، اصل میں جو حکم نص سے ثابت ہے، اس نص سے ثابت ہونے والے حکم کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ وہ علت یہاں پہ فرع میں پائی جا رہی ہے. فرع میں پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی؟ اگر وہی علت یہاں پہ پائی جا رہی ہے
تو آپ نے اس فرع کو اصل کے ساتھ ملا لیا ہے، اس علت میں اس کی طرح قرار دیا، علت میں کہ جس طرح وہاں پہ یہ علت پائی جا رہی ہے، اس طرح یہاں پہ اس فرع میں بھی یہ علت پائی جا رہی ہے، کہ جس طرح وہاں پہ اس علت کی وجہ سے نص کے ساتھ دلیل شرعی کے ساتھ حکم ثابت ہے، تو یہاں فرع میں بھی اس علت کی وجہ سے یہاں پہ بھی یہ حکم اسی نص کے ساتھ، اس دلیل شرعی کے ساتھ یہاں پہ بھی ثابت ہوگا۔ اور یہ آپ کا اس کے ساتھ اندازہ لگانا یا اس کے ساتھ ملا لینا علت میں، کہ جو علت وہاں پہ ہے اس حکم کے ثابت ہونے کی، وہی علت یہاں پہ بھی پائی جا رہی ہے، تو جس طرح وہاں پہ اس علت کی وجہ سے فلاں حکم ہے، تو یہاں پہ بھی اس علت کی وجہ سے وہی حکم اس نص کے ساتھ، اس دلیل شرعی کے ساتھ یہاں پہ ثابت ہے۔ اور اس قیاس کے ذریعے سے آپ نے اس حکم کو کیا کر لیا؟ ظاہر کر دیا، آشکار کر دیا، وہ لنک جو ہے آپ نے ملا لیا یا ظاہر کر لیا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہاں تک تو یہ ہوا القیاس فی اللغت التقدیر، قیاس کا لغوی معنی ہے تقدیر یعنی اندازہ لگانا، وفی الشرع اور شرعی معنی ہے تقدیر الفرع بالاصل، اصل کا یہ فرع کا اصل کے ساتھ کیا قرار دینا؟ اندازہ کرنا، یا فرع کو اصل کے ساتھ ملا لینا یا اس کی طرح قرار دینا، فی الحکم والعلہ، حکم میں اور علت میں، یعنی علت کے بنیاد پر اس کے حکم کی طرح یا اس کے ساتھ حکم میں ملا لینا، کہ جس طرح وہاں پہ حکم ہے اس علت کی وجہ سے یہاں پہ بھی وہی حکم ہے۔ اب یہاں پہ صاحب کتاب نے یعنی ماتن نے قیاس کے شرعی جو تعریف یہاں پہ متن میں ذکر کی ہے، یہ تعریف انہوں نے کیوں اختیار کی، اور بھی تعریفیں آپ کے سامنے شارح ذکر کر رہے ہیں، ان تعریفات کو کیوں نہیں لیا؟ ماتن نے یہ والی تعریف شرعی قیاس کی کیوں لی ہے اور دوسرے تعریفات کو کیوں نہیں لیا؟ تو وجہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ والی جو تعریف ہے شرعی جو ماتن نے ذکر کی ہے، یہ قیاس کی لغوی جو تعریف ہے یا لغوی جو معنی ہے اس کے زیادہ قریب ہے، اور معمولی سا فرق ہے یا تبدیلی ہے یا مغایرت ہے، اس لیے کہ لغوی معنی تقدیر ہے اور شرعی معنی کیا کر دیا؟ ایک خاص چیز کا جو کہ فرع ہے، ایک خاص اصل کے ساتھ اندازہ لگانا، کس میں؟ خاص امر میں جو کہ علت ہے اس کی وجہ سے حکم میں اندازہ۔ تو بہرحال معمولی سا فرق ہے لغوی معنی سے، اس لیے انہوں نے یہ تفسیر اختیار فرما دی ہے۔ وَإِنَّمَا فَسَّرَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ، ماتن نے اس تفسیر کے ساتھ یا اس تعریف کے ساتھ قیاس کی تعریف کی ہے اور دوسرے تعریفات کو نہیں لیا، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى اللُّغَةِ، اس لیے کہ لغوی تعریف کے سب سے زیادہ قریب ہے، یا یہ والی تعریف شرعی لغوی معنی کے دوسرے تعریفات کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے، اور بقلت التغییر، تھوڑی سی معمولی سی تبدیلی ہے۔ وما يتوهم أنه لا يشمل القياس بين المعدومين كقياس قديم العقل بسبب الجنون على قديم العقل بسبب الصغر، لأنه لا يطلق عليه الأصل، لا يطلق عليه الفرق، والأصل باطل۔ یہ ایک اعتراض ہے جو وارد ہوتا ہے اوپر والے قیاس کی تعریف پہ، کہ اس میں آپ نے قیاس کی تعریف کی ہے کہ فرع کو اصل کے ساتھ اندازہ کرنا ہے علت اور حکم میں۔ اب فرع کا اصل کا معنی تو آپ پہلے آپ کو پہلے سے ازبر ہے شروع میں، کہ وہ چیز ہے جس پر دوسری چیز مبنی ہوتی ہے، تعمیر ہوتی ہے، بنا ہوتی ہے، وہ چیز هو الشیء الذی یبتنی علیہ غیرہ، اور فرع کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو دوسرے پر مبنی ہو، اصل کا یعنی بنیاد جس پر دوسری چیز کیا ہو، تعمیر ہو، یعنی جیسے دیوار ہے اس پر چھت تعمیر ہے، یا بنیاد ہے اس پر دیوار تعمیر ہے۔ تو اب وہ بنیاد اصل ہے اور یہ دیوار فرع ہے،
یا یہ چھت یہ دیواریں یہ اصل ہے اور یہ چھت یہ فرع ہے. فرع ہر وہ چیز جو دوسروں پر مبنی ہو دوسروں پر تعمیر ہو تو وہ فرع، اور جس پر دوسری چیز تعمیر ہو وہ اصل. بہرحال شے کے معنی میں ہوتا ہے، شے کا معنی ہوتا ہے موجود، شے کا معنی کیا ہوتا ہے موجود. تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ تعریف قیاس کا کہ فرع کا اندازہ لگانا، یعنی اس چیز کا جو کہ دوسروں پر مبنی ہو اس چیز کا اندازہ لگانا اصل کے ساتھ. اب یہ والی جو تعریف ہے بتا رہی ہیں یہ تعریف جامع نہیں ہے اور شامل نہیں ہے اس قیاس کو جو ایک معدوم کا دوسرے معدوم پر ہو، ایک معدوم کا دوسرے معدوم پر ہو. وہ قیاس جو ایک معدوم سے ایک معدوم کا دوسرے معدوم پر ہو، اس قیاس کو یہ تعریف جامع اور شامل نہیں ہے. اس لیے کہ اس تعریف میں وہ اصل اور فرع آ رہا ہے، اور اصل اور فرع کا معنی تو شے، اور یہ معدوم کو تو شے موجود کے معنی میں ہوتا ہے. معدوم کو شے موجود شے نہیں کہا جاتا، تو لہٰذا یہ تعریف اس پر صادق نہیں ہے. اس کی مثال دی ہے جیسے کہ بچہ جو ہے بچے ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا یعنی وہ عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے مکلف نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے جی؟ عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے مکلف نہیں ہے. تو اسی طرح جو مجنون ہے دیوانہ اس کی بھی عقل نہیں ہوتی، تو وہ بھی عقل نہ ہونے کی وجہ سے مکلف نہیں ہوگا. تو یہ جنون کی وجہ سے عقل کا یہ نہ ہونا جو کہ معدوم العقل ہے جنون کی وجہ سے، اس کو آپ قیاس کر رہے ہیں اس بچے پر جس کے عقل نہیں ہے صغر کی وجہ سے. تو جس طرح وہ اس کی عقل نہیں ہے اس لیے مکلف نہیں ہے، یہاں پہ بھی عقل نہیں ہے تو یہ بھی مکلف نہیں ہوگا. اب یہ قیاس ہے لیکن یہ تعریف کہتے ہیں صادق نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ وہ بھی قدیم العقل یہ بھی قدیم العقل، تو ایک معدوم اور کا معدوم پر. لیکن اصل میں اس طرح ہے نہیں، لیکن یہ جواب کچھ اور دے رہی ہیں، بتا رہی ہیں یہ سوال باطل ہے. کیا ہے یہ سوال باطل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اصل اور فرع کی ایک تعریف میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اصل اور فرع سے وہ مراد نہیں ہے جو اصل سے مراد یہاں پہ وہ بنیاد کے معنی میں نہیں کہ جس پر دوسری چیز تعمیر ہو، یا فرع وہ جو دوسروں پر وہ شے جو دوسروں پر تعمیر ہو، بلکہ اصل کا مطلب یہ ہے میں نے جو شروع میں آپ کو بتا دیا جس کا حکم شریعت سے ثابت ہو یا شرعی دلیل سے ثابت ہو، عام ہے موجود ہے یا معدوم ہے. اور فرع جس کا حکم شریعت سے شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو، وہ تین دلائل میں سے کسی دلیل سے ثابت نہ ہو، عام ہے چاہے موجود ہو چاہے معدوم ہو. لہٰذا یہ اصل اور فرع اس کا اطلاق معدوم پر اس کا اطلاق درست ہے، یہ معدوم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. لہٰذا ہماری یہ جو تعریف ہے یہ اس قیاس کو جو ایک معدوم کی دوسرے معدوم پر ہوتا ہے اس کو یہ جامع ہے اور شامل ہے اور ان پر صادق ہے. پڑھوں گا میں نیچے. وما یتوہم، اور جو وہم ہوتا ہے انہ لا یشمل القیاس، کہ یہ جو تعریف ہے یہ شامل نہیں ہے اور جامع نہیں ہے اس قیاس کو جو دو معدوموں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ایک معدوم کا دوسرے معدوم پر ہوتا ہے. جیسے کہ جنون کی وجہ سے معدوم العقل کو قیاس کیا جاتا ہے صغر کی وجہ سے معدوم العقل پر، صغر کی وجہ سے معدوم العقل پر، کہ جس طرح صغر کی وجہ سے جس کی بچپن کی وجہ سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے عقل نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے، اس طرح جنون کی وجہ سے جس کی عقل معدوم ہے تو وہ بھی مکلف نہیں ہوگا. اب یہ جو ایک معدوم کا دوسرے معدوم پر یہ جو قیاس ہے اس پر آپ کی یہ تعریف صادق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معدوم ایک معدوم کو جو آپ دوسرے معدوم پر قیاس کر رہے ہیں اس معدوم پر یعنی معدومین پر اصل اور فرع کا اطلاق نہیں ہوتا. لأنه لا يطلق عليه الفرق والاصل، یعنی معدوم کو اصل اور معدوم کو فرع نہیں کہا جاتا، یا معدوم پر
فرع اور اصل کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصل اور فرع کی تعریف معترض کے ذہن میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، هو الشیء الذی، اصل کی تعریف هو الشیء الذی یبتنی علیہ غیرہ، اور دوسرے کے هو الشیء الذی یبتنی علی الغیر، تو اس صورت میں شے آ رہا ہے اور شے بمعنی موجود ہے، لہٰذا اصل اور فرع موجودات کے نام ہے اور موجودات پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، اور معدومات پر یا معدوم پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آگے پھر جواب دیتے ہیں کہ یہ جو اعتراض ہے، یہ جو سوال ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لأن لا نسلم انه لا يطلق الاصل والفرع على المعدوم۔ ہم یہ بات جس پر جو دلیل ذکر، جو اصل وجہ ہے، ہم یہ بات نہیں مانتے کہ اصل اور فرع کا اطلاق معدوم پر نہیں ہوتا، بلکہ اصل اور فرع کا اطلاق معدوم پہ ہوتا ہے۔ معدوم کو اصل اور فرع کہا جاتا ہے، یعنی جب کسی معدوم کا حکم شریعت سے ثابت ہے، مثلا وہ جو بچہ ہے نا، جو صغر کی وجہ سے عدیم العقل ہے، معدوم العقل ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم شریعت سے ثابت ہے کہ یہ مکلف نہیں ہے، تو یہ اصل ہے، اس پر اصل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور وہ جو مجنون ہے، جو جنون کی وجہ سے معدوم العقل ہے، اس پر یہ فرع کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا حکم شریعت سے معلوم نہیں ہے، لہٰذا ان پر اصل اور فرع کا اطلاق درست ہے۔ اور یہ تعریف قیاس کی جو ہم نے ذکر کی ہے، یہ تعریف ایک معدوم کی دوسرے معدوم پر قیاس پر صادق ہے اور ان کو جامع اور شامل ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی ہے؟ آگے ایک اور تعریف آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں، قیاس کی ایک دوسری تعریف آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ دوسری تعریف یہ کی ہے کہ اصل کا حکم جو ثابت ہے شرعی دلیل کے ساتھ، اس اصل کے حکم کو فرع کی طرف متعدی کرنا اور منتقل کرنا۔ قیاس کا مطلب کیا ہے؟ اصل کے حکم کو فرع کی طرف منتقل کرنا۔ اصل جس کا حکم شرعی دلیل کے ساتھ ثابت ہے، اس کے حکم کو فرع کی طرف منتقل کرنا۔ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو احکام ہوتے ہیں، مثلا کوئی عمل واجب ہے یا کوئی سنت ہے یا کوئی فرض ہے، یہ تو اوصاف ہوتے ہیں نا اس کے لیے، اور وصف جو ہے وہ انتقال کی قابل نہیں ہوتا، انتقال قبول نہیں کرتا۔ آپ کا وصف جو ہے آپ منتقل ہو جائے دوسروں کی طرف۔ اب یہاں پہ تو یہ جو تعریف کر رہے ہیں کہ اصل کے حکم کو، اصل کے اس حکم کو جو اصل کا وصف ہے، اس کو منتقل کرنا فرع کی طرف، حالانکہ یہ حکم تو وصف ہے، یہ قابل انتقال نہیں ہے، یہ منتقل نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ تعریف صادق صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ وقیل، اور کسی نے تعریف کی ہے قیاس کی، وہ تعدیت الحکم من الاصل، کہ اصل قیاس کا مطلب ہوتا ہے اصل سے حکم منتقل کرنا فرع کی طرف، وہو باطل، اور یہ تعریف باطل ہے۔ کیوں؟ لأن حکم الاصل قائم بہ، اس لیے کہ اصل کا حکم یہ اصل ہی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، لا يعدى منہ، اور یہ منتقل نہیں ہوتا یا منتقل نہیں کیا جا سکتا فرع کی طرف، اس لیے کہ یہ اوصاف کے قبیل میں سے ہیں، یہ وصف ہوتا ہے اصل کے لیے، اور وصف انتقال قبول نہیں کرتا، تو حکم انتقال قبول نہیں کرتا کہ آپ اصل سے حکم کو منتقل کرے فرع کی طرف۔ ہاں، جو منتقل کیا جاتا ہے وہ نفس حکم اصل کو منتقل نہیں کیا جاتا، بلکہ اصل جس کا حکم شریعت سے ثابت ہے، شریعت سے وہ ثابت ہونے والا حکم منتقل نہیں ہوتا، منتقل نہیں کیا جاتا فرع کی طرف، بلکہ اس حکم کی مانند حکم کو، اس کے حکم کے مانند حکم کو ظاہر کیا جاتا ہے اس فرع میں۔ تینوں دلائل میں سے کسی ایک دلیل شرعی کے ساتھ حکم ثابت ہے نا اصل کا، اب وہی حکم بعینہ،
وہ منتقل نہیں کیا جاتا فرع کی طرف، بلکہ اس حکم کے مانند حکم کو ظاہر کیا جاتا ہے فرع میں، کہ جس طرح یہاں پہ یہ حکم جو دلیل شرعی کے ساتھ ثابت ہے فلاں علت کی وجہ سے، وہ علت یہاں پہ فرع میں پائی جا رہی ہے، تو اس فرع میں اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے اس حکم کے مانند حکم، وہ اصل کی علت کے مانند علت فرع میں پائی جاتی ہے، تو پھر اصل کے حکم کے مانند حکم وہاں پہ فرع میں ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اور بتا رہی ہیں لا یعدی منہ، حکم اصل کے ساتھ قائم اور اصل کے لیے وصف ہوتا ہے، اور یہ انتقال قبول نہیں کرتا اصل سے۔ وَإِنَّمَا يُعَدَّ، وہ جو منتقل کر لیا جاتا ہے اصل سے فرع کی طرف، وہ اس کے مانند حکم کو منتقل کر لیا جاتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر ایک تیسری تعریف آپ کو قیاس کی ذکر کرتے ہیں، جو انہی اعتراضات سے پھر خالی ہے، یہ اعتراضات کے لیے مورد نہیں ہے، یہ اعتراضات پھر وارد نہیں ہوتے۔ وہ تیسری تعریف آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ہوا ابانت مثل حکم احد المذکورین بمثل علتہ فی الآخر۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، ابھی تک دو چیزیں جو ذکر کی گئی ہے، مذکورین ذکر کر رہے ہیں اصل اور فرع، یا معلومین بعد حضرات ذکر کرتے ہیں اصل اور فرع۔ ان دو معلومات میں سے یا ان دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک مذکورہ چیز کے حکم کے مانند حکم کو، ایک مذکورہ چیز کے حکم کے مانند حکم کو ظاہر کر لینا دوسری ذکر شدہ چیز میں اس پہلے والے ذکر شدہ چیز کے علت کے مانند علت کے ذریعے سے کیا کرنا؟ دو چیزیں ہیں، ان دونوں معلوم یا دونوں ذکر شدہ چیزیں یعنی اصل اور فرع، ان میں سے یعنی آپ یہ کہیں کہ اصل کے حکم کے مانند حکم کو ظاہر کر لینا کس میں؟ فرع میں، اصل کے علت کے مانند علت کے ذریعے سے۔ اصل کے علت کے مانند علت فرع میں پائی جا رہی ہے، اصل کے مانند علت فرع میں پائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ اس اصل میں جو حکم ہے جس علت کے ساتھ نص سے ساتھ دلیل سے ثابت، اسی کے مانند وہاں پہ بھی علت پائی جا رہی ہے، تو اس کے علت کے مانند علت کے ذریعے سے وہاں پہ اس کی حکم کے مانند حکم کو ظاہر کر لینا، یہ قیاس کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو قیودات لگا دیے ہیں، ایک تو اظہار کی بات کر رہے ہیں کہ قیاس میں اس اصل کے حکم کے مانند حکم کو اس کے علت کے مانند علت کے ذریعے سے فرع میں ظاہر کر لینا، اظہار کی بات کی ہے، اس بات کی بات نہیں کی ہے۔ ہوا ابانہ کہا، ہوا اس بات نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ دراصل قیاس یہ ثابت کرنے والا نہیں ہوتا، حکم کو ثابت کرنے والا نہیں ہوتا۔ قیاس کیا کرتا ہے؟ آشکار کرتا ہے، اور بظاہر ثابت کرنے والی، بظاہر ثابت کرنے والا وہ دلیل ہوتی ہے، وہ شرعی دلیل ہے بظاہر ثابت کرنے والی، وہ قرآن یا سنت یا اجماع کی وہ جو دلیل ہے وہ بظاہر ثابت کرنے والی، اور در حقیقت ثابت کرنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ان کے جانب سے حکم ہوتا ہے۔ اور قیاس اصل میں حکم اس دلیل کے ساتھ یا بظاہر حکم دلیل کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ قیاس کیا کرتا ہے؟ فرع میں بھی حکم اس دلیل کے ساتھ، لیکن وہاں پہ ظاہر نہیں ہوتا وہ کنیکشن اس دلیل کا اس وہاں تک، لیکن قیاس کے ذریعے سے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ ظاہر کر لیا جاتا ہے اس کنیکشن۔ سمجھ نہیں ہے؟ اور یہاں پہ مثل کے الفاظ کو بڑھا دیا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ اصل کا حکم بعین ہی حکم متعدی نہیں ہوتا، بلکہ اصل کے حکم کے مانند حکم کو ظاہر کیا جاتا ہے وہاں پہ۔
بتا رہی ہیں ولذار اسی وجہ سے قیلا کہا گیا ہے قیاس کی تعریف میں ہوا ابانۃ مثل حکم احد المذکورین کہ دو مذکورہ چیزوں میں سے یعنی اصل کے حکم کے مانند حکم کو ظاہر کرنا بمثل غلتی ہی اس کے غلت کے مانند غلت کے ذریعے سے فی الآخر دوسرے میں یعنی فرع میں فاختیر لفظ الابانہ لفظ ابانہ کا اختیار کو یہاں پہ اختیار کر دیا گیا لے آئے ہیں یہ کیوں اس بات کے لفظ کو کیوں نہیں لے کر آئے لأن القیاس مظہر اس لیے قیاس ظاہر کرنے والا ہوتا ہے اور ثابت کرنے والا نہیں ہوتا اور وزید لفظ المثل لفظ مثل کو بڑھا دیا یہاں پہ اس تعریف کی قیاس میں یہ تیسری تعریف میں کیوں لأن المعدہ ہوا مثل الحکم اس لیے کہ جو منتقل کیا جاتا ہے وہ اصل کے حکم کے مانند حکم ہوتا ہے عین حکم اصل نہیں ہوتا یہاں تک کافی ہے آگے پھر انشاءاللہ پڑھیں